السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاست تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے پری فائنل امتحانات 6 تا 12 مئی ہوں گے منعقد۔ امتحانات کے اوقات 8:30 بجے صبح سے 11:45 رہیں گے۔ حیدرآباد میں فیس بک پر اجنبی نوجوان سے دوستی ایک لڑکی کو کافی مہنگی پڑی، جس کے نتیجے میں لڑکی کو 5,85,000 روپیوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کی تعمیری کاموں کا کیا معائنہ۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے پرانے سیکریٹریٹ کو منہدم کرتے ہوئے عصری تقاضوں سے لیس انٹیگریٹڈ سیکریٹریٹ کمپلیکس کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات سال اول اور دوم کے لیے 5,000 روپے جرمانے کے ساتھ فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 21 اپریل تک کی گئی توسیع۔ گورنر تلنگانہ تمل سائی سندرا راجن نے پہلی مرتبہ سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ کی جانب سے سفارش کیے جانے والے ہر معاملے کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ ریاستی وزیر فائنانس و صحت ہریش راؤ نے حلقہ اسمبلی ظہیر آباد کا کیا دورہ اور ظہیر آباد کے بلدی حدود کے عوامی اکثریتی محلجات احمد نگر، گڑھی و دیگر علاقوں میں منک راؤ کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے عوام کی ملاقات۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے دہلی کی جہانگیر پوری میں ہنومان جینتی جلوس کے دوران تشدد کے سلسلے میں VHP کے کارکنوں کے خلاف پولیس کارروائی پر دہلی پولیس کے خلاف لڑائی لڑنے سے متعلق VHP کی دھمکی پر شدید ردعمل کا کیا اظہار۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اس کے دائرہ کار میں آنے والے مارکیٹس، جن میں منی مارکیٹ بھی شامل، کورونا وبا سے پہلے کے اوقات کو بحال کرنے کا کیا فیصلہ۔ اس طرح بینکس بھی اب صبح 9 بجے کھل جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے رہائشی ویزا سسٹم میں ترمیم کی منظوری دی اور وزٹ ویزا 30 کے بجائے 60 دن کا کر دیا گیا۔ ریاست کرناٹک میں سالانہ دوسرے PUC امتحانات میں باحجاب طالبات کو داخلے کی اجازت نہیں۔ ریاست کے وزیر تعلیم BC ناگیش نے کہا، تمام طلبہ کو یونیفارم کے اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ سعودی وزارت سرمایہ کاری نے مملکت میں غیر ملکیوں کے لیے جائیداد کی ملکیت کے قانون میں اہم ترامیم جاری کرتے ہوئے وزارت سرمایہ کاری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر قانون ملکیت میں ترمیم کے حوالے سے عوام کی تاثرات طلب کیے۔ غیر ملکیوں کے لیے جائیداد کی ملکیت کے قانون کا مقصد متعلقہ قواعد و ضابطے کو مؤثر اور بہتر بنانا۔ حرمین شریفین کے امور عمومی صدارت نے مکہ معظمہ میں مسجد الحرام میں فتویٰ جاری کرنے کے لیے سمارٹ گائیڈنس روبوٹس مختص کیے، جو کئی مقامات پر کام کریں گے، جن میں خواتین کے عبادتی سیکشن کے علاوہ معلومات کی فراہمی اور رسومات کی ادائیگی کے علاوہ اسکالرز کے ساتھ ریموٹ رابطہ فراہم کریں گے۔ اسی کے ساتھ KBN ہیڈ لائنز اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔